اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلامات وبالنجم هم یہتدون۔ عزیزان محترم، ہماری گزشتہ روز کی گفتگو کا موضوع تھا کہ عمل کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ جو ہم اپنی زندگی میں شرعی حوالے سے ثواب اور عقاب کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ثواب کی جو اصل حقیقت ہے یا حقیقت ثواب ہے، اور ثواب کے بارے میں کہ کس چیز پر ثواب ملتا ہے اور کس طرح سے ثواب ملتا ہے، یہ ایک اہم ٹاپک تھا جس کے اوپر میں نے گزشتہ روز بات کی، اور تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اپنے آج کے موضوع کی طرف بھی آؤں گا۔ البتہ یہ دونوں موضوع آپس میں جدا نہیں ہیں بلکہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، اور یہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لہٰذا اسی سے متصل موضوع ہے۔ بہت سی باتیں جو میں کل کی مجلس میں ابھی بھی نہیں کر سکا، اور بہت سے ایسے باریک نکات ہیں عمل کے حوالے سے جن کو جاننا اور جن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم صحیح طرح سے ایک مومن بن کر جو ہے وہ معاشرے میں اپنا ایک اچھا اسلامک کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ لیکن انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر اپنے ان بعض نکات کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن آج ریکیپ کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، صرف مختصر خلاصے کے ساتھ کہ اگر کسی نے گزشتہ روز کی گفتگو میں شرکت نہیں کی تو کم از کم یہ ہے کہ تھوڑا سا خلاصہ میں بیان کروں اور کچھ ایک دو نئی باتیں، اور پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ایک بات جو ہم نے کی کہ یہ جو ثواب ہمیں ملتا ہے یہ ہمیں اس ظاہری عمل پر نہیں ملتا۔ یہ ظاہری عمل جو ہے یہ دراصل اسی چیز کا مظہر ہوتا ہے جو ہماری روح اور ہمارے قلب اور ہماری نیت میں موجود ہوتا ہے۔ تو عمل دراصل ہمارے لیول آف ایمان جو بھی ہے اس کا مظہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، کہ میں تمہارا مواخذہ کروں گا، میں تمہیں جب کسی چیز کی سزا دوں گا تو میں اس چیز پر تمہاری جزا یا سزا دوں گا کہ جو تمہارے قلوب نے جس کو کسب کیا ہوگا، جس کو تمہارے قلب اور روح نے ایکوائر کیا ہوگا، اور میں اس اثر کو دیکھوں گا، اس تاثیر کو دیکھوں گا کہ جو تمہارے عمل کی تمہارے نفس پر تاثیر ہوئی ہے، اور اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کتنی مقدار میں جو ہے وہ ثواب میں تمہیں عطا کروں گا۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے کل تلاوت کی تھی اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 کے اوپر ہم نے بات کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ مگر یہ کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اور مگر یہ کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح انجام دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ میں ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دوں گا، میں ان کے گناہ کو ثواب میں تبدیل کر دوں گا۔ میں یہاں ایک باریک نقطہ کہتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ قرآن بڑی گہرائی میں جا کر یہاں ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے میں تبدیل کر دوں گا تمہاری برائی کو تمہاری اچھائی کے اندر۔ اب آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آج تک جو ہمارے ذہن میں تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیسے وائپ آؤٹ کرے گا ہمارے نفس سے، یہ ٹیکنیکلی اور اس کا میکنزم کیا ہوگا، اس کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو میں نے عشرہ محرم کی مجالس میں نے کی تھی، آپ میں سے لوگ اس کی طرف جا کر وہاں پر سن سکتے ہیں۔ لیکن قرآن جو یہاں پر بات کر رہا ہے اور جو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہے، وہ ہمارا تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا، یعنی ہماری برائی کو اچھائی سے ریپلیس کر دے گا۔ لیکن قرآن میں یہاں اللہ تعالیٰ ریپلیسمنٹ کی بات نہیں کر رہا۔ اگر قرآن نے ریپلیس ہی کرنا ہوتا، جیسے قرآن ہی کی بعض آیات موجود ہیں، من جاء بالحسنۃ، کہ جو کسی نیک کام کے ساتھ میرے پاس آئے گا تو فلہ عشر امثالہا، تو میں اس کو 10 گنا ثواب دوں گا۔ تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کو ریپلیس کر کے جو ہے اس کی جگہ ایک آپ کو ثواب دے دے گا۔ لیکن قرآن یہاں بات کرتا ہے تبدیلی کی، اور یہ اس کا تعلق براہ راست ہماری عملی زندگی سے بھی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں تبدیل کر دوں گا تمہاری برائی کو اچھائی میں۔ یاد رکھیے گا، کبھی برائی کو اچھائی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کبھی حلال کو حرام میں اور حرام کو حلال میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ ایک کامن فیکٹر وہاں پر موجود ہو۔ جب تک ایک کامن گراؤنڈ موجود نہ ہو، یہ جو تبدیلی کا لفظ ہے، یہ جو چینج کا لفظ ہے، یہ جو ٹرانسفارمیشن کا لفظ ہے، یہ کبھی بھی جو ہے وہاں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ بھاپ بن گیا، تو یہ نہیں ہوتا کہ پانی ایک الگ سیگمنٹ ہے اور بھاپ جو ہے وہ الگ چیز ہے، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے خاص درجہ حرارت پر گرم کیا تو وہ بھاپ میں بدل گیا، یعنی پانی کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ بھاپ نہیں، بلکہ اس تبدیلی کے اس پروسیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس تبدیلی کے پروسیس میں کنٹینیوم پایا جاتا ہے، اس میں بڑی باریک کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، اور یہ کنٹینیوٹی اس وقت ہو سکتی ہے جب پانی اور بھاپ کے درمیان ایک کامن فیکٹر موجود ہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے میں تمہاری برائی کو اچھائی میں تبدیل کر دوں گا، یعنی جب تم توبہ کرتے ہو، جب تم ایمان لاتے ہو، جب تم عمل صالح انجام دیتے ہو، تو تمہاری ایک کامن فیکٹر ہے، اور وہ ہے تمہاری روح، وہ ہے تمہارا قلب، اور وہ ہے تمہارا نفس۔ تمہارا نفس جو ہے اس وقت بھی موجود تھا جب تم نے ایک برا عمل کیا، تمہارا نفس اس وقت بھی موجود تھا جب تم نے ایک اچھا عمل انجام دیا، جب تم نے توبہ کی۔ تو میں جب تمہارے برے عمل کو اچھے میں تبدیل کروں گا تو مجھے ایک کامن فیکٹر کی ضرورت ہے، اور وہ ہے تمہارا نفس، وہ ہے تمہاری روح۔ تو تمہاری روح میں سے جب میں تمہارے برے عمل کی تاثیر کو ختم کروں گا تو وہی نفس جو ہے اس میں اچھے عمل کی تاثیر وہاں پر آ جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک اور اہم بات کی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا یہ کہ قرآن مجید جب کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ قرآن کی نظر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ قرآن کسی جگہ پر یہ نہیں کہتا کہ آپ کو جو سزا ملے گی یا آپ کو جو ثواب ملے گا وہ آپ کو نتیجے کے طور پر ملے گا۔ نتیجے کا مطلب یہ کہ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈالا، آپ کا ہاتھ جل گیا نتیجتاً، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ہی عمل کو دیکھو گے، وہ تمہارا عمل جو ہے وہی تمہارے لیے جزا ہوگا، وہ تمہارا عمل خود تمہارے لیے سزا ہوگا۔ جب قرآن یہ کہتا ہے یتیم کا مال جو کھائے گا
تو گویا وہ آگ پیٹ میں لے کے جا رہا ہے. تو وہ ظاہری عمل جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں نظر آتا ہے، لیکن آخرت میں اس عمل کی حقیقت ہمیں دکھائی جائے گی جو آگ کی صورت میں ہوگی. تو یہی آگ جو ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتی، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، ہماری نعمتوں کو دوسروں تک منتقل نہیں کرتے، ہم ان کے گلے میں توق پہنائیں گے آئرن کا. تو یہ جو توق ہے دراصل یہ بخل جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کا یہ حقیقت جو ہے وہ ہمیں آخرت میں نظر آئے گی. اسی طرح قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کہ ہم ان کے اعمال کو دکھائیں گے. پھر قرآن کہتا ہے وہ کیا ہوں گے؟ حسرات علیہم، کہ یہ جو ایک دوسرے کی غلط لوگوں کی اس دنیا میں پیروی کرتے ہیں. تو دو قسم کے لوگ ہیں، یعنی دو اطراف ہیں اس کی. ایک وہ ہے کہ جو غلط لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جن کی پیروی کی جاتی ہے، جو اس کے رہبر ہیں اور رہنما ہیں. تو قرآن کی یہ آیت، میں آیت اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ تھوڑا سا وقت بچاؤں، کہ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ قیامت کے دن وہ کہ جو رہبر تھے برائی کے اور شر کے اور طاغوت کے، وہ طاغوتی افراد قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ پھر اس دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو ہم ان لوگوں کو ڈس اون کر دیں گے. یعنی اس دنیا میں اگر کوئی شخص مجھے فالو کر رہا ہے اور میرا کام شیطانی ہے، میرا کام طاغوتی ہے، میرا کام فرعونی ہے، میرا کام نمرودی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کو ڈس اون کر دیں گے اور منع کر دیں گے کہ ہم سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور تم ہمیں فالو نہ کرو. لیکن قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ یہی ان کا جو عمل ہے، یعنی جو ظاہری طور کے اوپر جو عمل ہمیں پیروی کی صورت میں نظر آتا ہے، اس کی حقیقت قیامت میں جو ظاہر ہوگی وہ دو طرح سے ہوگی. ایک تو براءت کی صورت میں، یعنی یہ سارے طاغوتی رہبر جو ہیں یہ اظہار براءت کریں گے، یعنی ڈس اون کرنے کا، جبکہ دنیا میں ایسا نہیں تھا. اور دوسرا قرآن کہتا ہے حسرات علیہم، اور ہم ان کو غم و اندوہ عطا کریں گے، یہ رنج و تکلیف ان کو عطا ہوگی. تو قیامت میں دنیا میں جب یہ فالو کروا رہے تھے لوگوں کو اور لوگ ان کو فالو کر رہے تھے، ان کے غلط راستے کو، ان کے شر کے راستے کو، تو اس کی حقیقت جو ہے وہ غم و اندوہ کی صورت میں اس وقت لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی. تو اب میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ہمارے عرفاء اور حکماء جس کو استعمال کرتے ہیں اس پر غور کیجئے گا، کہ جو لوگ دنیا میں شر کا فالو کر رہے تھے، جو لوگ دنیا میں جانتے تھے کہ یہ فرعون صفت لوگ ہیں، یہ ظالم ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، لیکن ان کو ان کی اتباع کرنے کا جو فائدہ ہوتا تھا وہ ان کی اندرونی خوشی تھی. یعنی دنیا میں وہ خوش ہوتے تھے. تو یہ جو ظاہری مسرت جس کو کہتے ہیں، جس کو خوشی کہتے ہیں، جس کو شادمانی کہتے ہیں، کہ جب انسان کسی غلط انسان کی پیروی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان کو دنیا میں خوشی ہوتی ہے، لیکن اس خوشی کا جو اصل باطن ہے، جو اس خوشی کی اصل حقیقت ہے، وہ ہے غم و اندوہ، وہ ہے رنج و تکلیف. تو جو چیز جس کو ہم کہتے ہیں مسرت کاذب، یعنی اس دنیا میں ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہم حقیقتاً خوش ہوتے ہیں اور کبھی وہ کاذب ہوتی ہے خوشی، کبھی وہ جھوٹی ہوتی ہے. جیسے کبھی کوئی مریض جو ہے اس کو پیاس لگتی ہے اور ڈاکٹر اس کو پانی نہیں دیتے، جو دوسرا ساتھ والا بیٹھا ہوتا ہے اس کو تھوڑا ترس آتا ہے، وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ اس کو پانی کا ایک گھونٹ دے دیں. ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کی پیاس جو ہے وہ فیک ہے، وہ حقیقی پیاس نہیں ہے، وہ جو ہے ایک کاذب پیاس ہے. اسی طریقے سے اس دنیا میں کبھی ہماری خوشی کاذب اور جھوٹی ہوتی ہے اور کبھی ہماری خوشی سچی ہوتی ہے. تو جو خوشی ہماری کاذب ہوتی ہے وہ دنیا میں تو
خوشی نظر آتی ہے، لیکن آخرت میں وہ ایک غم صادق میں نظر آئے گی۔ یعنی حقیقی، صادق سے مراد سچائی ہے، تو سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ وہ اصل میں اس کی ماہیت غم و اندوہ اور رنج و تکلیف ہے۔ یہ وہ باریک نقطہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے۔ تو اب جب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، ہم ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جس کی طرف قرآن اور روایات اہل بیت اشارہ کرتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا عمل کے ساتھ جو ہمارا اتحاد ہے، عمل کے ساتھ، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اور آیت یہ تھی، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہ عمل آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ لیکن ہم نے کل تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی کہ عمل کے حاضر ہونے کا مطلب یہ خارجی عمل نہیں ہے جو دنیا میں ہم انجام دیتے ہیں۔ دنیا میں جو عمل ہم انجام دیتے ہیں وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ نابود ہو جاتا ہے۔ اس عمل کا تعلق جو ہے آپ کے اندرونی حیثیت سے ہے، یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے باطن سے ہے، نہ آپ کے ظاہری عمل سے ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم عمل کو تمہارے سامنے پیش کریں گے، تو اس کا مطلب ظاہری عمل تو ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، ہم نے عمل انجام دیا، وہ ختم ہو گیا، نابود ہو گیا۔ تو یہ چیز جو پیش کی جائے گی یہ ایک اندرونی ہوگی، یہ ایک باطنی ہوگی، یہ ایک قلبی اور روحانی حیثیت میں ہوگی۔ تو یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ میرے اور میرے عمل کا رابطہ اگر میں نے دیکھنا ہو کہ میرے عمل کے ساتھ میرا رابطہ کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس عمل کی تاثیر کے ساتھ اپنے رابطے کو دیکھوں، نہ کہ اپنے ظاہری عمل کے ساتھ۔ میں یہ دیکھوں کہ جو کام میں کر رہا ہوں کیا واقعاً اس کا اثر جو ہے وہ مثبت ہے یا منفی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میرے عمل کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ تو اب یہاں پر آ کر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سٹیجز کو اور ان مراحل کو مکمل کریں اپنی زندگی کے اندر۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں، ہم آگاہی حاصل کریں، ہم علم حاصل کریں۔ جب ہم کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اس سے پہلے معرفت کے جو مدارج ہوتے ہیں، معرفت کے جو درجات ہوتے ہیں، اور وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے نالج سے شروع ہوتے ہیں، سب سے پہلے علم سے شروع ہوتے ہیں۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ وہ ان اطلاعات کا مجموعہ ہے، ان معلومات کا مجموعہ ہے جو آپ کا مائنڈ اور آپ کا ذہن جس کو پرسیو کرتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ اس کو عقیدے میں تبدیل کرتے ہیں۔ عقیدے میں علم اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب آپ کا ہارٹ انوالو ہونا شروع ہوتا ہے، جب آپ کا قلب جو ہے اس علم کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرتا ہے۔ اور پھر تیسری منزل آپ کے ایمان کی منزل ہوتی ہے۔ جب ایمان کو ہم عقیدے کے ساتھ یا ایمان کو جب ہم علم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے قلب کی یہ بھی اٹیچمنٹ ہے۔ جب آپ عقیدہ بناتے ہیں علم کو تو وہ بھی آپ کے قلب کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن جب ہم ایمان کے لیول پر آتے ہیں تو یہ ڈیپر لیول کی آپ کے قلب کی اٹیچمنٹ ہے۔ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں ڈیپر لیولز، یعنی زیادہ گہرائی میں جا کر آپ کا قلب جو ہے جب آپ کے عقیدے کے ساتھ متصل ہوتا ہے تو وہ ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر جب ایمان کے درجات بڑھنے شروع ہوتے ہیں تو وہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو وہ ایمان۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب ہم نے تاثیر پر بات کی، جب ہم نے اثر کے اوپر بات کی، بہت توجہ کیجئے گا، اب یہاں پر ہمارے علماء یہ کہتے ہیں، ہمارے حکماء، ہمارے مفسرین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جیسا ہمارا اپنے عمل سے رابطہ ہوگا ویسا ہی ہمارے پر اس کا اثر ہوگا۔ اگر وہ ہماری زبان تک ہوگا تو اس کا اثر بھی اتنا ہی ہوگا، اگر وہ ظاہر تک ہوگا، سطح تک ہوگا، الفاظ تک ہوگا تو اس کا اثر بھی اتنا ہوگا۔ اگر وہ زیادہ ڈیپر لیول پر ہوگا، اس کے پیچھے معرفت کی سپورٹ ہوگی، اس کے پیچھے علم کی سپورٹ ہوگی، اس کے پیچھے نالج کی سپورٹ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تاثیر اتنی ہی زیادہ ہمارے نفس کے اوپر جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم
جب کسی عمل کو انجام دیتے ہیں تو اس کی تاثیر اس وقت ہمارے جو امپورٹنٹ چیز ہے، پہلے معرفت، اور معرفت کے بعد تکرار۔ تکرار کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس عمل کو اتنا انجام دیں کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کا ملکہ بن جائے، آپ کے وجود کا حصہ بن جائے۔ قرآن کی آیات یہ بتاتی ہیں کہ جب تک آپ کا اچھا عمل بھی آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنتا، آپ کی روح کا حصہ نہیں بنتا، آپ قبر میں اس عمل کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ قبر میں آپ اپنے عمل کو، اچھے عمل کو بھی اس وقت ساتھ لے جا سکتے ہیں جب وہ عمل آپ کا ملکہ بن جائے، جب وہ انگرینڈ کوالٹی میں بدل جائے۔ ایک لیول وہ ہے کہ آپ نے سچ بولنا سیکھا، آپ نے آج یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن وہ چیز آپ میں اسٹیبلش نہیں ہو سکی، وہ چیز آپ کے اندر ملکہ نہیں بن سکی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کبھی جھوٹ بولیں گے اور کبھی سچ بولیں گے۔ تو یہ والا سچ بولنا چونکہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں بنا تو اس کا قبر میں جانا مشکل ہے، لیکن جب یہ آپ کی ذات کا حصہ بن جائے گا، آپ کے اخلاقیات میں آ جائے گا، آپ کا مورل اور اسپریچول ویلیو میں تبدیل ہو جائے گا، تب آپ اس کو قبر میں لے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ تلقین پڑھانے کا جو فلسفہ ہے، ان مختلف فلسفوں میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس کو جانے والے کو یہ اس کو متوجہ کیا جائے، اور جو چیزیں اس کی ذات میں پختہ نہیں ہوئی ہیں اس کو تلقین کے ذریعے سے اس کو پختہ کیا جائے۔ کیا انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے سوال آپ مرنے والے کے سامنے کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے مرنے والا تلقین کو سنتا ہے، مرنے والا جو قبرستان میں آتے ہیں لوگ اس کو دفنانے کے لیے، ان کو دیکھتا ہے، ان کے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا ہے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو سکھا رہے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ ہم اس کو سوچ رہے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ اس نے تو ساری عمر نماز پڑھی ہے۔ جس نے ساری عمر نماز پڑھی ہو، ہم اس کو یہ کہیں کہ تم جو ہو تمہارا رب یہ ہے، تمہارا نبی یہ ہے، تمہارا امام یہ ہے، تمہارے پاس ملائکہ آئیں گے، تمہارے پاس فرشتے آئیں گے آخرت کے بارے میں۔ مجھے بتائیں کہ کیا چھوٹی آج میں اگر آپ سے پوچھوں، آپ زندہ ہیں آج میرے سامنے، اگر میں آپ آج سے سوال پوچھوں کہ تمہارا امام یہ ہے، تمہارا نبی یہ ہے، تمہارا خدا یہ ہے، تو آپ مجھ پہ ہنسیں گے یا نہیں ہنسیں گے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ہم مرنے کے وقت جو ہے قبر میں دفن ہونے سے پہلے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جائیں گی؟ اس لیے کہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا، وہ وقت اتنا ہولناک ہوگا کہ ہم معمولی ترین عقائد بھی بھول جائیں گے، ہم امام کو بھی بھول جائیں گے، ہم امامت کو بھی بھول جائیں گے، ہم ولایت کو بھی بھول جائیں گے۔ کیوں بھول جائیں گے؟ اس لیے کہ دنیا میں ہم نے صرف امام کو اپنی زبان کے الفاظ تک محدود کیا تھا، ہم نے صرف ظاہری طور پر رابطہ رکھا تھا، ہم نے صرف دعویٰ کیا تھا۔ لہٰذا چاہے نبی ہو، چاہے آخرت ہو، چاہے خدا ہو، چاہے ولی خدا ہو، چاہے امام ہو، جب تک ہمارے رابطے کی نوعیت جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی، امام کے روح کے ساتھ ہماری روح جو ہے جب تک متصل نہیں ہوتی، یہ امامت اور ولایت جو ہے ہمیں مدد نہیں کر سکتی۔ یہ وہ فلسفہ ہے۔ مجھے یاد ہے کئی برس پہلے جب میں پاکستان میں تھا، ایک بہت بڑے ادارے کو میں لیڈ کر رہا تھا گورنمنٹ کے، تو ایران سے ایک بڑا ہائی پروفائل وفد آیا، تو ان کے ساتھ مجھے داتا دربار ہم ان کو لے کر گئے، اور وہاں پر آپ کے علم میں ہے کہ وہ کتنا بڑا دربار ہے۔ تو وہاں پر ایک صوفیہ کا گروپ تھا جو مسلسل جو ہے صرف ورد کر رہا تھا اور صرف ذکر کر رہا تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ صرف ذکر کرنا، اور جس ذکر کا تعلق صرف زبان تک ہو اور جس کا تعلق آپ کے قلب تک نہ ہو، اس کا کتنا فائدہ آپ کو پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً فائدہ تو پہنچتا ہے۔ جب آپ کی زبان پر اللہ کا نام آتا ہے تو آپ کے قلب پر اس کا اثر ہوتا ہے، جب آپ کے نام پر امام کا نام آتا ہے آپ کے قلب پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن کتنا اثر ہوتا ہے؟
یہ چیز امپورٹنٹ ہے. یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اثر تو ہوتا ہے، لیکن اگر فرض کرتے ہیں اگر آپ کی اللہ کے بارے میں معرفت جو ہے وہ زیادہ ہوگی، آپ اپنی زندگی میں اللہ کی پریزنس کو محسوس کریں گے، آپ کے اندر واقعاً خوف خدا ہوگا، آپ کے اندر خوف آخرت ہوگی، واقعاً آپ امام سے محبت کرتے ہوں گے اور قلبی محبت آپ کرتے ہوں گے، پھر آپ امام کا جب نام لیں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا. لیکن صرف زبان کی حد تک نام لینا، اس کا اثر کچھ اور ہوگا. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ان باریک نکات کو جو ہے وہ سمجھنے کی ہم اپنی کوشش کریں. تو اہل بیت کے ساتھ ہمارا ارتباط جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے جو ہم نے تلقین کے حوالے سے بات کی. تو اب پھر جب ہم گفتگو کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ ہمارے رابطے کی، جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمارے رابطے کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. آپ نے گزشتہ مجلسوں میں آپ نے توجہ کی ہوگی کہ کتنا زیادہ ہمارے مسکنسیپشنز موجود ہیں، کتنے ہمارے عقائد کی تصحیح کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان میں خامیاں کتنی ہیں، ہمارا لیول کتنا ہے، اپنے بارے میں غلط فہمی وہ ہمارا لیول کتنا ہے، اور اپنے آپ کو صحیح طرح جج نہ کر پانا یہ ہماری ایک اور پرابلم ہے. اپنے اسپرچول لیول کو صحیح طرح نہ سمجھنا یہ بھی ایک اور پرابلم ہے. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی چیز جو میں اس ٹاپک کے حوالے سے جو یعنی پہلی تو نہیں، پہل ذکر تو میں نے ابھی کیا، لیکن جو میں جہاں سے میں ایک نیا ٹرن لینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ سیریسنس کا ہونا بہت ضروری ہے. سیریسنس جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگی، ہم نہ امام سے درس حاصل کر سکتے ہیں، نہ امامت اور ولایت ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ سیریسنس ہونی چاہیے. یعنی اگر ہم خود تیار نہیں ہیں اندر سے، دیکھیں بارش ہوتی ہے کسی زمین کو سرسبز کر دیتی ہے اور کسی زمین پر اس کا اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ پرابلم بارش میں نہیں ہے، پرابلم جو ہے وہ اس زمین کی زرخیزی میں ہے. اگر وہ زمین زرخیز ہوگی تو بارش سے اس سرسبز و شاداب ہوگی، اگر وہ بنجر زمین ہوگی تو اس پر بارش کا اثر نہیں ہوگا. اسی طریقے سے ہماری اپنی جو آمادگی ہے، ہمارا اپنا جو ریڈینس ہے، وہ اس میں ڈیسائزو رول پلے کرتا ہے. اگر امام رحمت خدا ہیں، اگر پیغمبر کو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قرار دیا گیا ہے، تو رحمت خدا کا ہونا کچھ اور ہے، فیض خدا کا ہونا کچھ اور ہے، غرض خلقت کائنات کا ہونا کچھ اور ہے، واسطہ فیض الہی ہم کہتے ہیں اہل بیت کو، اس کا ہونا کچھ اور ہے. لیکن وہ فیض مجھے بھی پہنچتا ہے یا نہیں، وہ رحمت مجھ تک بھی پہنچتی ہے یا نہیں. کیا رسول اللہ کی رحمت پوری دنیا کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن کیا میرے لیے بھی وہ رحمت ہے یا میرے لیے وہ رحمت نہیں ہے؟ وہ فیض کیا میرے لیے بھی فیض ہے یا نہیں؟ وہ اس وقت دیکھیں جب تک میں آج آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں جب تک جو ہے یہ اپنے ڈیپسٹ ایکسپیرینس اور اپنی نالج کی بیس پر میں آپ سے کر رہا ہوں، جب تک ہماری مجالس کے اندر سیریسنس نہیں ہوگی اور جب تک ہماری مجالس میں یہ شور شرابے کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، جب تک ہماری مجالس میں یہ حد سے زیادہ نعرے بازی ختم نہیں ہوگی، یقین رکھیں میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں ہماری اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم وہ انوائرمنٹ پرووائیڈ ہی نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کسی چیز کو سنیں. یہ جو کثرت سے شور شرابہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس کا ہدف ہی یہ ہے کہ ہم نے کسی چیز کو سمجھنا نہیں ہے، ہم نے کسی چیز پر غور نہیں کرنا، ہم نے کسی چیز کو جو ہے وہ پروسیس نہیں کرنا اپنی زندگی میں. تو اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اندر اعتدال ہونا بہت ضروری ہے. اپریشیٹ کرنا ایک ہمارا دینی فرض ہے.
قرآن اس کی طرف روشنی ڈالتا ہے کہ آپ اچھی چیز کو اپریشیٹ کریں، لیکن آپ حد سے زیادہ ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیں، آپ انوائرمنٹ کو ایسا بنا دیں جس میں سیکھنے اور سکھانے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے، تو اس کی وجہ سے میں آج آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر کا تعلق اگر اردو سپیکنگ ہے پاکستان سے ہے، ہندوستان سے ہے، میرا ایک عرصہ گزرا ہے پاکستان کی یونیورسٹیز میں بھی، پاکستان کے بڑے اداروں میں بھی، اور ہائیسٹ پوسٹ پر مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے بڑا ڈیپلی اہل سنت کے ساتھ بھی کام کیا ہے، شیعہ حضرات کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ کم سے کم میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ عملی زندگی میں عملی طور پر مجھے کوئی فرق نظر نہیں آیا ہمارے معاشرے کے مسلمانوں میں۔ جو پرابلم اس طرف ہے وہی پرابلم ہمارے اندر ہے۔ جب یہ کرونا کا مسئلہ آ رہا تھا، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ کیا اہل بیت کو ماننے کی وجہ سے کیا ہمارے بیہیویئر میں کچھ فرق ہے، کیا ہمارا جو طریقہ کار ہے اس میں کچھ فرق ہے، کیا ہماری دینداری کے کچھ اور تقاضے نہیں ہیں، کیا دنیا ہمارے عمل کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم زبان سے ثابت کریں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ یہ کب وہ دن آئے گا جب ہم عمل سے ثابت کرنے لگیں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب ہم اپنی زبانوں کو کچھ بند کریں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب ہم اپنے آپ کو خاموش کریں گے، ہم سکوت کا راستہ اختیار کریں گے اور ہم عمل کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ دیکھو ہمارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ممبر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا عمل پکار کر کہتا ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کے اور ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دنیا ہمیں اپریشیٹ کرتی ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 16۔ اس میں دو باتیں کی، بالنجم جو ہے بڑے ستارے کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرے چھوٹے ستارے۔ تو علامات اس زمانے میں ظاہر ہے کہ لوگ جب ایک کسی ایڈریس کو تلاش کرتے تھے تو اس زمانے میں نیویگیٹر نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں جی پی ایس نہیں ہوتا تھا، تو لوگ جو ہے اگر دن میں سفر کرتے تھے تو انہوں نے نشانیاں لگائی ہوئی تھیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، کہیں نشیب ہے، کہیں فراز ہے، کہیں اونچائی ہے، کہیں نیچائی ہے، کہیں دریا ہے تو کہیں پہاڑ ہے، کہیں چٹیل میدان ہیں تو کہیں صحرا ہیں، ان کے جہاں دوسرے فائدے ہیں وہاں ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ یہ آپ کے لیے دن کی روشنی میں آپ کے لیے علامات کا کام کرتے ہیں، آپ کے لیے نشانی کا کام کرتے ہیں، تاکہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا سکیں۔ یہ ساری کی ساری جو علامات ہیں، اور پھر رات کی تاریکی میں جو لوگ سفر کرتے تھے وہ آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر، آسمان پر ان علامات کو دیکھ کر وہ اپنے سفر کو جاری رکھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علامات ہیں، یہ سائنز ہیں کہ جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن جو ہے بڑی ڈیپتھ میں جا کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جہاں ہمیں مادی مظاہر کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں ہمیں دنیاوی چہرہ دکھاتا ہے، وہاں قرآن ہمیں ملکوتی چہرہ بھی دکھاتا ہے، وہاں قرآن ہمیں اسپریچول آسپیکٹ بھی ہمیں دکھاتا ہے، قرآن وہاں پر الہی چہرہ بھی ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک تمہارا دنیاوی ڈیسٹینیشن ہے، ایک تمہاری دنیاوی منزل مقصود ہے، تم نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، تم نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہے، تو تم جو ہو اگر تمہارے پاس نیویگیشن نہیں ہے، تمہارے پاس پہاڑ ہیں، دریا ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کو نشانی بناؤ اور تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ لیکن تمہاری منزل مقصود یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری آخری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تم ایک آخرت کے انسان ہو، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ لہٰذا تمہاری ایک ڈیسٹینیشن ہے جو اسپریچول ہے، جو مانوی ہے، جس کا تعلق لقاء اللہ سے ہے، جس کا تعلق اپنے پروردگار سے ملاقات سے ہے، جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جس طرح سے دنیا میں تمہیں علامات کی ضرورت ہے، تمہیں سائنس
की जरूरत है, तुम्हें वसाइल की जरूरत है, तुम्हें वसीलों की जरूरत है, ताकि तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओ। जब तुम एक जगह से दूसरी जगह ड्राइव करते हो तो तुम्हें लाखों साइन बोर्ड्स नजर आते हैं। ये साइन बोर्ड तुम्हारे लिए वसीला है एक मकसद तक पहुंचने का, ये वसीला है मंजिल मकसूद तक पहुंचने का। अल्लाह ताला ये बताना चाहता है, तुम में से कोई भी अपनी गाड़ी से उतरकर इस साइन बोर्ड के नीचे नहीं बैठ जाता और वहां पर रात बसर नहीं करता, बल्कि इन साइन बोर्ड्स के जरिए से इंसान जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाता है। तो ये वो जगह है जहां पर हमारे पांचवें इमाम ये फरमाते हैं, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, वो फरमाते हैं कि नजम से मुराद रसूलुल्लाह की जात है और अलामात से मुराद हम आइम्मा हैं कि जिनको अलामात करार दिया गया। हम तुम्हारे लिए अलामात हैं ताकि तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकें, ताकि हम तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें अल्लाह की जात के साथ मुत्तसिल कर सकें, तुम्हें तुम्हारे हकीकी मकसद से आशना कर सकें, उससे तुम्हें रूशनास करा सकें। और पैगंबर की जात जो है वो नजम की हैसियत रखती है, उस चमकते हुए सितारे की हैसियत रखती है, और हम अलामात हैं। तो जब अलामात की बात आती है तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब अलामात की बात आती है तो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ये समझते हैं कि अहले बैत वसीला है, अगर हम समझते हैं कि अहले बैत जो हैं वो अलामात हैं, ये रिवायात के और अहदीस के अल्फाज हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो मशअले राह हैं। तो आम अलामात में अगर आप देखें तो तीन अहम निकात पाए जाते हैं, तीन अहम पहलू पाए जाते हैं। पहला नुक्ता और पहला पहलू यह है कि जब अलामात हमें नजर आती हैं, अलामात से हमें क्या फायदा होता है? अलामात से हमें यह फायदा होता है कि हमें अपना रास्ता, जो सीधा रास्ता है, जो सिराते मुस्तकीम है, जो सही रास्ता है, हमें उस पर चलने और उस सीधे रास्ते की तरफ हमें रहनुमाई मिलती है। ये पहला फायदा अलामात का होता है। दूसरा फायदा ये होता है कि जब हमारे सामने अलामात होती हैं, जब हमारे दाएं और बाएं जो हैं हमारे सामने अलामात होती हैं, तो हमारे सामने हजारों रास्ते भी आते हैं। कोई दाईं तरफ जा रहा होता है, कोई बाईं तरफ जा रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने रास्ते को छोड़कर दाईं तरफ मुड़ जाएं या बाईं तरफ मुड़ जाएं तो हम अपने रास्ते से गुमराह हो जाएंगे। तो गुमराही से बचने के लिए हमें अलामात को फॉलो करना पड़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अलामात जहां हमें सीधा रास्ता दिखाती हैं, वहां हमें गुमराही के रास्ते भी दिखाती हैं, वहां हमें इन्हिराफात के रास्ते भी दिखाती हैं। तो अगर हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अगर हम अहले बैत से सही राब्ता हमारा उस्तवार हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि न सिर्फ ये कि हमें सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई होगी, बल्कि हमें जो गुमराह कुन रास्ते हैं हमारे अंदर वो तशखीस का मलका पैदा हो जाएगा, वो हक को बातिल में तमीज देने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें इतनी बसीरत अता करेगा कि इन मुकद्दस हस्तियों के जरिए से हम जो इन्हिराफी रास्ते हैं, जो गुमराही के रास्ते हैं, हत्ता हमारे अपने रास्तों में भी जो गुमराही के रास्ते हैं। आज आप देखें अहले बैत के मानने वाले, मकतब अहले बैत, कितने अजीबो गरीब किस्म के फिरके बन चुके हैं, कितनी अजीब किस्म की हमने जो है वो दीन को किस तरीके से अपने मुताबिक उसको मोल्ड किया है, जिसका अहले बैत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम उनके नाम पर उनको डिग्रेड करते हैं, हम उनके नाम पर अहले बैत की तौहीन करते हैं, हम उनके नाम पर इस मजहब और दीन को कमजोर करते हैं। और ये सारा कुछ हमें नजर आता है, ये सारा कुछ हमें मौजूद हमारे सामने है। तो इसका मतलब ये है अहले बैत से हमारा सही राब्ता अगर उस्तवार हो जाता है तो हमें गुमराही के रास्ते जो हैं वो भी पता चल जाते हैं, इन्हिराफात के रास्ते भी पता चल जाते हैं, और ये भी पता चल जाता है कि हम खुद कहां कहां पर अहले बैत के नाम के दावों के साथ साथ, उनकी मोहब्बत का दावा करने के साथ साथ हम खुद कितने गुमराह हो चुके हैं, हमारे अंदर कितनी गुमराही है, हम खुद कितने सीधे रास्ते पर हैं। अहले बैत हमसे किस चीज की तवक्को करते हैं और हम अहले बैत से क्या तवक्को
کرتے ہیں, اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم اہل بیت سے کیا چاہتے ہیں. ہماری تمام تر توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ظاہری طور پر ہم یہ سارا دعویٰ کریں, لیکن اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کا ہم سے کیا تقاضا ہے اس کی طرف توجہ اگر ہم کریں تو تیسری چیز علامات سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے. میں اپنے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں, انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں کل کی مجلس میں اپنے اسی موضوع کو بائے تکمیل تک پہنچاؤں گا, لیکن اپنے اس آخری نقطے کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر کے اور انشاءاللہ جو ہے وہ چند جملے مصائب کے اور پھر آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. تیسری چیز علامات, پہلی چیز مستقیم راستہ, صراط مستقیم, سیدھے راستے کا ہمیں پتہ چلتا ہے. دوسرا یہ کہ انحراف اور گمراہی کے راستوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے, ہم گمراہ ہونے سے بچتے ہیں, ہم منحرف ہونے سے بچتے ہیں. اور تیسرا فائدہ علامات کا یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے سڑک کے بائیں طرف اور دائیں طرف علامات نصب ہوں گی تو اس سے ہماری جو حرکت ہے, ہمارا جو سفر ہے, اس میں سرعت پیدا ہوگی, اس میں تیزی پیدا ہوگی. یعنی ہم کانفیڈنس کے ساتھ, ہم اعتماد کے ساتھ, ہم شک و تردید میں مبتلا ہوئے بغیر, دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا جب علامات نہیں ہوتی, آپ کسی اور راستے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کنفیوزڈ ہوتے ہیں, آپ شک و شبے کی آپ اس میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کبھی سوچتے ہیں آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں, کبھی سوچتے ہیں آپ غلط راستے پہ آ رہے ہیں. آپ نے کئی دفعہ نوٹ کیا ہوگا جب انسان اصل راستے سے بھٹک جائے یا کنفیوزڈ ہو جائے تو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, اور وہ یہ کہ آپ کی گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے, آپ کی سرعت کم ہو جاتی ہے, آپ کی رفتار کم ہو جاتی ہے, اور پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں کبھی کبھی آپ کو ہانک کرتے ہیں کہ آپ جو ہے گاڑی صحیح چلائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب علامات موجود ہوتی ہیں تو اس سے ہمیں اعتماد حاصل ہوتا ہے, اس سے ہمیں اپنے راستے پر جو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے اس کی پختگی پر ہمیں یقین ہوتا ہے, اس پر ہمیں کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے, اس پر ہمیں اعتماد حاصل ہوتا ہے, اور ہم پوری سپیڈ کے ساتھ, پوری جو بھی اس کی اصل سپیڈ ہے, رفتار ہے, ہم اس کے ساتھ اس راستے پر چل سکتے ہیں. جب تک ہم اپنے صحیح رفتار کے ساتھ, صراط مستقیم کا جاننا کافی نہیں ہے, صراط مستقیم کا سمجھنا کافی نہیں ہے, بلکہ صراط مستقیم پر صحیح رفتار کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے. جس طرح عام زندگی کے اندر اگر ہم بے شک صحیح راستے پر ہوں لیکن اگر حد سے زیادہ کم رفتار میں جائیں, جبکہ ہمیں ایک دن میں پہنچنا ہے, ہمیں 2 دن میں پہنچنا ہے, ہمیں امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صراط مستقیم کے ہونے نے ہماری مدد نہیں کی, اس صراط مستقیم پر چلنے نے ہماری مدد نہیں کی, بلکہ ہماری سرعت کا, ہماری رفتار کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. جب تک ہماری رفتار مناسب نہیں ہوگی اس وقت تک ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچیں گے, اس لیے کہ ہماری عمر بہت تھوڑی ہے, ہمارے پاس فرصت بہت کم ہے, ہمارے پاس اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم حد سے زیادہ چیزوں کو ڈیلے کریں. ہمیں مناسب رفتار سے آگے بڑھنا ہے, مناسب رفتار سے ہم اس وقت بڑھیں گے جب ہم ان ہستیوں کو علامت قرار دیں گے, جب ہم ان ہستیوں کو اپنے لیے سائنس آف پروردگار قرار دیں گے, تاکہ ہم ان گمراہی سے بھی بچ سکیں, انحرافات سے بھی بچ سکیں, سیدھے راستے پر بھی چل سکیں, اور مناسب وقت میں اپنے مرنے سے پہلے ہم ان راستوں کو طے کر سکیں کہ خدا نہ کر دیا اگر ہم ان راستوں کو طے نہیں کرتے تو ہم قیامت کے دن جو ہے جس کو یوم حسرت کہا گیا ہے, ہم اس دن جو ہے وہ ہو سکتا ہے افسوس کریں کہ ہم اپنی کم سپیڈ کی وجہ سے جو ہے ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے, اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. بس عزیزان محترم, یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے, انبیاء کا, ائمہ کا, اہل بیت علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسٹرنل حجت کے طور پر ہمارے لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فطرت دی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور فطرت دینے کے ساتھ ساتھ ان عظیم ہستیوں کو,
ایک نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا ہے، تاکہ یہ ہماری رہنمائی کر سکیں، تاکہ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ہم وابستہ کر سکیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم اٹیچ کر سکیں۔ لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کائنات کی یہ عظیم ہستیاں کہ جو بنیادی طور پر ایک رہنما تھیں، ایک رہبر تھیں، اس امت نے ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا، اس امت نے، تاریخ یہ بتاتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا تاریخ کی طرف دیکھیں تو کسی نبی کے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا، کسی نبی کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا گیا کہ اس کو کوچے اور بازاروں میں ان کو پھرایا گیا ہو۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اولاد کے ساتھ یہ چیز بھی منسوب ہوئی، اور یہ خود انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر آپ اس پر پھر غور کیجئے گا، یہ خود ہمارے نبی کی عظمت کی دلیل ہے۔ صرف علم میں، صرف بصیرت میں، صرف علم غیب میں، صرف تقوی میں، صرف روحانی اور مانوی کمالات میں ہمارے نبی تمام انبیاء سے افضل نہیں ہیں، بلکہ تکلیفوں میں بھی، مصائب میں بھی، مصیبتوں میں بھی، رنج و تکلیف میں بھی ہمارے نبی نے جس طرح سے ان تکلیفوں کو اٹھایا، کربلا کا تصور آپ کو موجود تھا، آپ کو پتا تھا کہ آپ کی نواسیوں کو کوفے اور شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا۔ کیا اس وقت بھی پیغمبر جب کسی کو بتا نہ سکتے ہوں گے تو خود تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں گے؟ بس عزادارو، کسی نبی میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، کسی جگہ پر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی، لیکن اب وہ وقت ہے کہ جو دربار میں ان ہستیوں کے جانے کا وقت ہے۔ دربار یزید کے اندر جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچنے لگتا ہے، بس میں یہاں پر صرف چند جملے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً زینب و ام کلثوم کو یہ وقت بھی یاد آیا ہوگا، وہ وقت بھی یاد آیا ہوگا جب آپ مدینہ سے چلی تھیں، کہ جس وقت عباس نے ایک مرتبہ نیچے بیٹھ کے جن کے زانوؤں پر قدم رکھ کے جناب زینب اور حسین نے جن کے بازوؤں کو سہارا دیا، اور علی اکبر کہ جس نے خیمے کے پردے کو پلٹا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس عظمت کے ساتھ سوار ہوتی ہیں۔ لیکن آج زینب یقیناً عباس کو یاد کر رہی ہوں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ علی اکبر کو یاد نہ کر رہی ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ بیویاں اپنے وارثوں کو یاد نہ کر رہی ہوں۔ وہ وقت کہ جب ابو الفضل العباس اپنی بہن زینب سے آخری مرتبہ جب رخصت لینے آئے اور پہلے حسین کے پاس آئے، کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، مجھے دل میں تنگی کا احساس ہو رہا ہے، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ حسین نے کہا اپنی بہن زینب سے اجازت لے لو۔ جب زینب کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو زینب نے کہا بھیا عباس، جب بھائی نے اجازت دے دی ہے تو میں آپ کو روکنے والی کون ہوتی ہوں، لیکن عباس ایک بات سنتے جاؤ کہ 21ویں کی رات میرے بابا نے جب مجھے بتایا کہ ان ہاتھوں میں ایک دن رسیاں بندھیں گی، تو بھیا عباس تمہیں کیا معلوم کہ کس کس موقع پر زینب جب تمہیں دیکھتی تھی تو یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی مجال کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی رسیاں باندھے۔ لیکن آج مجھے معلوم ہو گیا کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی اور مجھے کوفے و شام کے دربار میں جانا پڑے گا۔ عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے، عابد بیمار یہ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی زینب، میں یہ دیکھتا تھا کہ ان 7 دروازوں کو جب عبور کرنے کا وقت آیا اور دونوں طرف یزید کے فوجی موجود تھے، تو میری پھپھی زینب کبھی ام کلثوم کو قریب بلاتی تھی، کبھی سکینہ کو بلاتی تھی، کبھی بیویوں کو بلاتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ گھبراؤ نہیں، ابھی علی کی بیٹی زینب تمہارے لیے ابھی زندہ ہے۔ عزادارو، پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس وقت زینب دربار یزید میں داخل ہوتی ہیں، اس آخری دروازے کا جب پردہ ہٹایا گیا جہاں پر یزید تخت پر موجود تھا اور غیر ملکی سفرا موجود تھے، بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جب کبھی
بعد میں امام سجاد سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو آپ کمر پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے الشام الشام الشام، اور پھر کہتے تھے کہ ہمیں اس طریقے سے قیدی بنایا گیا جیسے حبشہ کے غلاموں اور کنیزوں کو قیدی بنایا گیا۔ سید سجاد یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک رسی سے 12 افراد کو باندھا گیا، اور ایک رسی کا سرا میرے ہاتھ سے اور آخری سرا میری پھوپھی زینب کے ہاتھ سے باندھا گیا، اور جب ہم یزید کے دربار کی طرف ان 7 دروازوں میں سے گزر رہے تھے تو جو بی بی جب کبھی بیٹھتی تھی تو اس کی وجہ سے سب بیویوں کو ایک مرتبہ بیٹھنا پڑا۔ سید سجاد یہ کہتے ہیں میں نے یزید سے کہا اے یزید اگر آج محمد مصطفیٰ ہوتے اور ہمیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو وہ کیا کہتے؟ بس عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے زینب نے اپنا تاریخی خطبہ شروع کیا، زینب نے اپنی تکلیف کی بات نہیں کی، زینب نے اپنے حسین کی شہادت کی بات نہیں کی، زینب نے گفتگو کا آغاز کیا من العدل یبن الطلقاء، اے آزاد کیے ہوئے کے بیٹے کیا یہ عدل کا تقاضا ہے کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں 4 دیواری میں ہوں اور نبی کی بیٹیوں کو تو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرائے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ متوجہ زیارت۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم،